الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج دوسرا رمضان ہے اور 20 فروری 2026 دورہ رمضانیہ میں آج دوسرا دن۔ گزشتہ کل کچھ تمہیدی باتیں علم نحو کے تعلق سے بتائی گئی تھی۔ اس میں ایک مسئلہ اور رہ گیا تھا کہ علم نحو کا لغوی اعتبار سے نحو کا کیا معنی ہے، اور نحو کا تو نحا ینحو نحون ہے نا۔ نحو کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ طریقہ، طرف، کنارہ ہے نا، جہت یعنی کسی طرف، جیسے نحا نحوہ یعنی اسی طرح سے چلا۔ تو کئی ایک معنی ہوتا ہے، طریقہ، جہت، طرف، اسی طرح سے مثال کے معنی میں بھی آتا ہے نحو، جیسی راست ارادہ کرنا۔ نحا ینحو کا فعل کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ بھی ایک معنی ہے۔ تو یہ لغوی اعتبار سے معنی ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف کل بتائی گئی تھی کیا ہے؟ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات کو آخر کے حالات کی کیفیت معلوم ہو۔ تو لغوی اور اصطلاحی تعریف میں یعنی کیا مناسبت ہے؟ لغت میں کیا معنی ہوا؟ طریقہ، راستہ، قصد کرنا، ارادہ کرنا، مثال ہے نا۔ اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات کو احاطہ کرتے ہیں اور ان کے آخر کے حالات کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ جانیں کہ کل بتائے تھے کہ علم نحو کا وجود کیسے ہوا، یعنی اس کی پیدائش کیسے ہوئی، کیسے ایجاد ہوا یہ علم۔ کل بتائے تھے کہ جب لوگ جو ہے عرب سلیقے سے اپنی فطری طور پر عربی بولتے تھے، لیکن جب بہت سارے لوگ آواز نہیں، اچھا فطری طور سے عربی بولتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے، اجمی لوگ ہے نا، تو وہ بھی قرآن پڑھنے کی وہ لوگ کوشش کرنے لگے، عربی سیکھنے کی کوشش کی، تو اس میں بہت ساری غلطیاں ان سے صادر ہونے لگیں اور ان کی وجہ سے عربوں کی زبان بھی خراب ہونے لگی، متاثر ہونے لگی۔ بہت ساری غلطیاں ان میں سرایت کر گئیں، داخل ہو گئی، تو غلطی کرنے لگے بکثرت۔ اس لیے علماء کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب قرآن کو سمجھنا دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ان کو فکر لاحق ہوئی کہ کچھ قواعد اور اصول بنائے جائیں تاکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا آسان ہو اور یہ زبان اپنی جگہ پر باقی رہے، ہے نا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ابو الاسود الدؤلی نے کچھ قواعد بنائے اور بنا کر کے دکھایا۔ تو حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ یعنی اسی طرز پر، اسی طریقے پر بناتے رہو، اسی طریقے پر، گویا کہ یہی محل شاہد، اسی طریقے پر بناتے رہو۔ تو کون سا معنی پایا گیا؟ طریقہ، طرز ہے نا، اسی طور پر بناتے رہو، اسی کو کہتے ہیں علم نحو۔ تو نحو کا لغوی معنی یہ ہو گیا، اصطلاحی تعریف ہو گئی، اور نحو کا نحو نام کیوں رکھا گیا یا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو کہیں گے حضرت علی نے کہا تھا انحو هذا النحو۔ انحو کیسے لکھیں گے؟ جیسے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ادعو کیسے لکھتے ہیں؟ آخر سے حرف علت کیا ہوگا؟ اسی طرح سے انحو، نحا ینحو، آخر میں حرف علت ہے، نحا ینحو، تو امر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخر سے حرف علت گر جائے گا۔ انحو هذا النحو، انحو هذا النحو، اسی طرز پر بناتے رہو، تو اسی سے لیا گیا اس کا نام۔ تو علم نحو کی لغوی تعریف یا لغوی معنی ہو گیا، اصطلاحی تعریف ہوگی۔ نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے؟ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، کلمہ اور کلام۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ علم نحو سیکھنے سے کیا ملے گا؟ اعراب غلطی سے ہدایت النحو میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا
خطا ذہنی سے، اس میں صیانت الذہن من الخطا اللفظی، صیانت الذہن من الخطا اللفظی، ذہن کو خطا لفظی سے بچانا. تو لفظی سے مراد بھی یہی ہے. لفظی سے مراد کیا ہے؟ اعرابی غلط سے، یعنی آخر میں ہم صحیح اعراب پڑھ سکیں. ضرب زید عمرا، زیدن پڑھیں گے، عمران پڑھیں گے، کیوں؟ اس کے فاعل اور مفعول ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لکھنے پڑھنے اور بولنے میں اعرابی غلطی سے محفوظ رہنا، اعرابی غلطی سے محفوظ رہنا. اس کا واضح یا بنانے والا یا موجد کون ہے؟ ابو الاسود الدؤلی. اس کے بعد اس میں بھی کلمہ کی تعریف اور کلام کی تعریف، کلمہ کے ساتھ ساتھ کلام کی کل بتایا گیا تھا. اور ابھی ہم نے پڑھا کلمہ کے بارے میں. کلمہ لفظ بمانا مفرد. کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام یا جملہ یا مرکب مفید یا مرکب، چاروں میں سے کوئی بھی چیز آئے، چاروں میں سے کوئی بھی لفظ آئے، سب کا معنی یہی ہوگا. جملہ، کلام، مرکب تام، مرکب مفید، مرکب مفید، مرکب تام، جملہ، کلام. ان میں سے کوئی بھی کہیے، سب کی تعریف ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ جو دو یا دو سے زیادہ کلمہ سے. کلمہ کتنا ہوگا؟ دو. اس لیے کلمہ میں شرط تھی کیا؟ مفرد، ایک، اور ایک سے زیادہ یہاں ہونا ضروری ہے. تو دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ کلمہ ہوگا. دوسری بات کیا ہے؟ اس کے اندر اسناد پایا جانا ضروری ہے. اسناد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پوری بات کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کی گئی ہے، یعنی پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. کسی چیز پر کوئی حکم لگایا گیا ہے، قلم اچھا ہے، کتاب نہیں ہے، زید کھڑا ہے، حکم لگایا جا رہا. تو کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جائے، یعنی پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کو اسناد بولا جاتا ہے. اسی لیے کل بتایا گیا تھا کہ مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری. کوئی بھی کلام عربی میں جملہ یا کلام اگر ہے تو مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری. اس کے بغیر کوئی بھی کلام یا جملہ نہیں بن سکتا. بات واضح ہے؟ ہاں، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. القلم جمیل، القلم کیا ترکیب ہے؟ القلم کیا ہے؟ مسند، اور جمیل کیا ہے؟ قام زید، فعل فاعل. قام کیا ہے؟ فعل، اور زید کیا ہے؟ فاعل. تو کون مسند مسند الیہ ہے؟ قام مسند ہے اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ. قام مسند اور زید مسند الیہ. ایک اور مسئلہ سمجھنا ہے اسی تعلق سے، کلمہ اور کلام کے تعلق سے. ایک ہوا کلمہ کی تعریف میں ہم نے پڑھا مفرد، یا اسی کو دوسرے لفظ میں کلمہ بھی کہا جاتا ہے. مفرد ہی کو کیا بولا جاتا ہے؟ اس لیے جہاں مفرد کی تعریف آپ پڑھیں گے کتاب میں تو کہا کہ کلمہ کو مفرد کہا جاتا ہے، یا کلمہ کا دوسرا نام مفرد ہے. مفرد یعنی کیا ہوگا؟ یعنی وہ چیزیں سب پائے جائیں گے. لفظ ہوگا، بامانہ ہوگا، اور مفرد ہوگا، یعنی ایک ہی کلمہ. اگر ایک ہے تو کلمہ، اور ایک سے زیادہ ہو جائے تو نہ، ایک سے زیادہ ہو جائے تو کلام کہیں گے. کلام کے لیے دو شرط ہونا ضروری ہے. کیا؟ دو یا دو سے زائد ہو اور اسناد ہوگی تبھی کلام ہوگا. لیکن اس کو کہتے ہیں مرکب. ایک ہوگا تو کیا ہوگا؟ مفرد، اور ایک سے زیادہ ہوگا تو مرکب. مرکب کی پھر دو قسم، مفید اور غیر مفید. اگر پوری بات سمجھ میں آئے تو مفید، پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو غیر مفید. اب ہم مثال سے سمجھتے ہیں. ایک ہے تو مفرد ہو گیا، کلمہ ہو گیا. اور اگر دو ملا دیں ہم، مان لیجیے قام زید، اسی طرح ضرب زید عمرا، اور قرأ محمد القرآن. قام زید دو کلمہ ہے، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے نا. قام پھر اور زید کیا ہے؟ فاعل. اگر ہم یہاں کہیں غلام زید، غلام زید، غلام زید، یہاں بھی دو ہے یہاں بھی دو ہے، مرکب ہے. ہاں مرکب، یہ بھی مرکب ہے یہ بھی مرکب ہے. لیکن دونوں مرکب میں کیا فرق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہے، اور یہاں صرف کیا ہے؟ مسند. کوئی بھی ایک ہے دوسرا نہیں ہے. اگر مبتدا بنائیں گے تو مسند الیہ ہے نا. اور اگر کہیں گے ھذا غلام زید تو ھذا مسند الیہ ہو جائے گا، غلام زید کیا ہو جائے گا؟ مسند ہوگا. تو یہاں ایک ہی چیز ہے، دوسری چیز نہیں پائی جاتی. اس لیے کیا ہے؟ مرکب. مرکب کیا ہے؟ غیر مفید. مرکب غیر مفید.
اسی طرح مان لیجیے کہیں گے رجل صالح طالب مجتہد محنتی طالب علم یا رجل صالح نیک آدمی. تو یہاں بھی 2 کلمہ نیک آدمی. تو کہیں گے کلام ہے؟ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسناد نہیں ہے, پوری بات سمجھ میں نہیں ہے. تو اس کو کہیں گے یہاں مضاف مضاف الیہ, یہاں کیا ہے؟ موصوف اور صفت ہے. موصوف اور صفت ہے. موصوف صفت مل کر کے جملے کا ایک جز ہوگا صفت. اسی طرح مضاف مضاف الیہ مل کر کے جملے کا جز ہوگا, پورا جملہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے مان لیجیے احد عشر کوكبا, یہاں کتنے کلمات ہیں؟ 3 کلمات. کتنے ہیں؟ 3 ہے. اور اگر مرکب پکڑیں گے 2 ہی ہے. احد عشر ایک ہی ہوا, اور کوكبا کیا ہے؟ تمیز ہے. تو گویا کہ 2 کلمات ہیں. لیکن کیا مفید ہے کہ غیر مفید ہے؟ غیر مفید ہے, اس لیے کہ پوری بات سمجھ میں نہیں, اسناد اس میں نہیں پائی جا رہی ہے. اسی طرح سے مان لیجیے سیبویہ, دیکھو وہی ہے اور سیبا 2 سے مل کر کے بنا ہے, مرکب ہے. لیکن مفید ہے کہ غیر مفید ہے نا؟ تو مرکب مفید جس میں پوری بات سمجھ میں آئے, اور مرکب غیر مفید جس میں پوری بات سمجھ میں نہ آئے. مرکب مفید اگر ہے اس کو کہتے ہیں جملہ یا کلام. بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں. کیا جملہ جملہ یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. فعلیہ پہلی قسم ہے فعلیہ, اور دوسری قسم کیا ہے؟ اسمیہ. فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا اسی کو اگر ہم الٹ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اسمیہ ہو جائے گا. قام زید کیا ہے؟ فعل. پہلے والا جو فعل ہے تو اس لیے کیا کہیں گے؟ اسی لیے یاد رکھیں ہمیشہ اسمیہ اور فعلیہ کے لیے ضروری ہے اصل کے اعتبار سے. ہم کہیں گے اصل کے اعتبار سے اگر پہلا جز فعل ہو تو کیا ہوگا؟ فعلیہ. اور اصل کے اعتبار سے اگر پہلا جز اسم ہو تو کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ. تو یہ جملہ کیا ہے؟ فعلیہ. یہ جملہ اسمیہ ہے. اسی طرح جملہ اسمیہ کہیں گے القلم جمیل, القلم جمیل, الکتاب جدید وغیرہ. تو اگر پہلا جز اسم ہے تو کہیں گے اسمیہ, پہلا جز اگر فعل ہے اصل کے اعتبار سے تو کہیں گے جملہ فعلیہ. اب ان میں سے ہر ایک کی پھر مان لیجیے اسمیہ, خاص کر کے اسمیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کیا ہے؟ اور فعلیہ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کیا خبر کب ہوگی اور انشاء کب ہوگی. خبر یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا. کوئی بھی جملہ کسی نے کہا, جیسے کہیں گے قام زید کھڑا ہوا, زید کھڑا ہوا, میں نے بولا. تو اب اس بات میں دونوں احتمال ہے. ہو سکتا ہے بات سچ ہو سکتا ہے بات کیا ہو؟ جھوٹی ہو. تو دونوں کا احتمال اگر ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ خبریہ یا خبر. اور اگر دونوں کا احتمال نہ ہو بلکہ سچ ہی ہوگا, یعنی سامنے ہے, مان لیجیے آپ سے ہم کریں گے پانی لاؤ پڑھو, تو اس میں احتمال ہے کہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں, تو اس میں احتمال نہیں ہوتا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ انشاء کہتے ہیں یا جملہ انشائیہ. جملہ کے ساتھ کہیں گے انشائیہ یا صرف انشاء. خبر و انشاء, تو خبر جس میں جھوٹ سچ کا احتمال ہو, اور انشاء جس میں جھوٹ سچ کا احتمال نہ ہو. تو جملہ اگر خبر ہے خبریہ تو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. اور جملہ اسمیہ عام طور سے فعلیہ ہی ہوتا ہے, جملہ اسمیہ اس میں نہیں ہوتا ہے. جملہ اسمیہ نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ. اور انشائیہ کی 10 قسمیں. جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں. کیا؟ استفہام ہے, تمنی ہے, ترجی ہے, خود ہے, اور ندا ہے. یہ 10 قسمیں ہیں کس کی؟ انشائیہ. جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. 10 قسمیں ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی قسم ہو. عقود میں کیا ہے؟ عقود جمع ہے عقد. عقد کی جمع عقود. عقد کسے کہتے ہیں؟ عقد کا مطلب گرہ لگانا. عقد یعقد کا معنی کیا ہے؟ گرہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ گرہ جب لگاتے ہیں جیسے رسی میں یا دھاگا میں گرہ لگاتے ہیں تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ مضبوط ہے نا, تاکہ کھلے نہ, مضبوط ہو جائے. تو مضبوط ہی مقصود ہے. تو عقد جب ہوتا ہے کسی سے آپ لین دین طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے بیچا آپ نے خریدا, یا آپ نے بیچا میں نے خریدا, تو خرید و فروخت مکمل ہو گیا. اسی طرح شادی بیاہ میں بھی عقد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں سے فلاں کی شادی طے ہو. عقد میں کیا ہے؟ تاکید کے لیے بات طے ہو جاتی ہے, تو اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ عقد ہے, عقود کہتے ہیں.
تو جیسے اشتریتو، بیعتو میں نے بیچا، یہ سب کو کیا بولتے ہیں؟ عقود بولتے ہیں یا عقد بولتے ہیں، یا نکحتو بھی اس میں آ سکتا ہے۔ یہ اگر ہے عقود اگر ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ انشاء کی قسم میں شامل ہے۔ اور عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض نرمی سے کسی سے کوئی بات طلب کرنا، چلو اگر کاش تم آ جاتے تو اچھا ہوتا، ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں تم کو مل جاتی، الا تنظر بنا فتصیبک خیرا، تو نرمی سے کسی سے کوئی بات طلب کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عرض کہا جاتا ہے۔ تو امر واضح ہے نہیں، استفہام یعنی کسی سے کچھ پوچھنا، سوال کرنا، استفہام امر نہیں۔ استفہام تمنی، تمنی کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی تمنا کب ہوتی ہے؟ جو چیز بالکل ناممکن ہو، بالکل ناممکن ہو یا ممکن تو ہو مگر بہت زیادہ دشوار، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو طلب کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تمنی میں کیا ہوگا؟ یا تو بالکل ہی ناممکن، جیسے مان لو کوئی تمنا کرے کاش جوانی لوٹ آئے، بوڑھا ہو گیا کاش جوانی لوٹ آئے، تو جوانی لوٹا سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، جیسے موسیٰ ہے، مان لیجیے مثال کے طور پر، معنوی اعتبار سے موسیٰ ہے، موسیٰ میں فتح ہو سکتا ہے، پڑھ سکتے ہیں موسیٰ، یا آ سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہے، دشوار ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اسی لیے موسیٰ کیا ہے؟ الف مقصور آخر میں آتا ہے نا، اس کو عربی میں تعذر بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال تمنی کسے کہتے ہیں؟ یا تو ناممکن ہو یا مشکل ہو، ایسے مواد کے لیے تمنی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ترجی کسے کہتے ہیں؟ ترجی باب تفاعل کا مصدر، رجا یرجو نصران سو، اور ترجا یترجا، ترجین اصل میں کیا تھا؟ ترجوین، کسرہ کیوں آیا؟ یا کی وجہ سے آخر میں جب یا ہوتا ہے تو یا اپنے ماقبل کیا جاتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجی، ترجی۔ اسی لیے تمنی اصل میں کیا تھا؟ تمنیون، تقبلن کے وزن پر۔ تو ترجی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی چیز کے حصول کی امید ہو، حاصل ہونے کی کیا ہو؟ امید ہو، یعنی قریب ہے، حاصل کرنا کیا ہو؟ قریب، ممکن ہو، امید کی جاتی ہو کہ وہ چیز حاصل ہو جائے گی، اسی لیے اس کے شروع میں کیا لگاتے ہیں؟ لعل، لعل لگا، شاید کی، یعنی ہو سکتا ہے، تو اس میں امید ہوتی ہے، حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ترجی، یعنی امید ہے، ترجی۔ اور دوسرا کیا بولے؟ تمنی، تمنی اور ترجی۔ لغوی معنی امید کرنا، ترجی کے معنی کیا ہے؟ امید کرنا، اور تمنی کا معنی کیا ہے؟ تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ یہاں تو اس کی 10 قسمیں، کس کی؟ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں، کتاب سے اس کو دیکھ کے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ تو ہم لوگ بول رہے تھے کہ مسند اور مسند الیہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مسند اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ مسند اور مسند الیہ، ہم نے ابھی پڑھا کہ جملہ یا کلام میں بغیر مسند یا مسند الیہ کے جملہ یا کلام کا ہونا ممکن نہیں، ہونا ضروری ہے۔ تو پھر مسند اور مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ مسند الیہ جس پر حکم لگایا جائے یا جس کے بارے میں بات کی جائے یا جس پر حکم لگایا جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسند الیہ۔ اور جس کے ذریعے سے حکم لگایا جائے، جو حکم لگایا جائے اس حکم کو کیا بولتے ہیں؟ مسند۔ قام زید، زید کھڑا ہوا، زید پر حکم لگایا جائے، کھڑا ہونے والا کون ہے؟ زید، زید کیا ہوا؟ مسند الیہ۔ اور قام کیا ہوا؟ مسند۔ القلم جمیل، القلم، قلم خوبصورت ہے، کس پر حکم لگا رہے ہیں؟ قلم، کہ قلم کیا ہے؟ قلم کیا ہوا؟ القلم جمیل، القلم مسند ہے اور جمیل کیا ہوا؟ مسند۔ اور اسناد کسے کہتے ہیں؟ مسند اور مسند، اسناد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی طرف نسبت کرنا، یعنی کسی پر کوئی حکم لگانا، فلاں چیز ایسی ہے، زید کھڑا ہے، قلم خوبصورت ہے، طالب علم اچھا ہے نا، یہ حکم لگانا، کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کرنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو اسناد کہا جاتا ہے، اسناد کہا جاتا ہے۔
اب ہم لوگ سرسری طور پر پہلے جو سب ہم لوگ پڑھے ہیں ایک نظر، کتاب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی سب کے پاس ہے؟ کتاب پڑھنا ضروری ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی تبھی نا بار بار اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیے شروع میں انہوں نے کیا کہا، علم نحو کی تعریف بیان کی انہوں نے کیا کہا، نحو ایسے علم کو کہتے ہیں جس سے اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ اور ان کے آخر کی حالت معلوم، سیم چیز ہے بس کچھ الفاظ کا فرق ہے۔ علم نحو کا موضوع، اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ یہاں کیا کہا، ہر علم کا موضوع ایسی شے ہوتی ہے، شے کا مطلب کیا ہے؟ چیز، ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذاتی احوال اس علم میں بیان کیے جائیں۔ ذاتی احوال یعنی جس چیز کے بارے میں وہاں بحث کی جائے۔ مان لیجیے علم صرف میں کس چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں؟ علم نحو میں کس چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں؟ آخر کا جو اعراب ہوتا ہے، آخر کی جو حالات ہوتے ہیں ہے نا، اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ کلمات کو کیسے ملائیں گے اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے، اسی لیے کلمہ اور کلام اس کا کیا ہے؟ موضوع ہے۔ تو ذاتی احوال، ذاتی کا مطلب نجی، ہاں ذاتی، اس علم میں بیان کیے جائیں۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ اس علم میں انہی دونوں کے احوال بیان کیے جائیں گے۔ علم نحو کا فائدہ کیا ہے؟ علم نحو حاصل کرنے سے کیا ملے گا؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جاننے والا اگر قواعد کی رعایت کر لے، یعنی جو قواعد سیکھے گا ان قواعد کی اگر رعایت کرے، انہیں کے اعتبار سے وہ بولے لکھے پڑھے، تو کہا بولنے اور لکھنے میں غلطی سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اس چیز کی غلطی سے۔ اب لفظ کسے کہتے ہیں؟ تو لفظ ہم نے پڑھا ہے کہ کسے کہتے ہیں؟ جو بھی منہ سے بات نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہا جاننا چاہیے کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، موضوع اور محمل۔ اگر معنی دار ہوگا تو موضوع، اگر معنی دار نہ ہو تو محمل۔ موضوع ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کچھ معنی رکھتا ہو، جس کا کوئی معنی ہوگا، جیسے پانی، پانی یعنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ پانی، اور خبز کا معنی کیا ہے؟ روٹی، تو اس کا معنی ہے۔ محمل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہو، جیسے اردو زبان میں پانی کے ساتھ وانی اور روٹی کے ساتھ روٹی کہتے ہیں۔ عربی میں بولتے ہیں زید کا الٹا کیا ہوگا؟ دیس۔ تو زید کیا ہوا؟ موضوع، اور دیس کیا ہوا؟ محمل۔ اور عربی زبان میں لفظ دیس جو زید کا کیا ہے؟ عکس، عکس کا مطلب الٹا، عکس کا معنی کیا ہے؟ الٹا، برعکس۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں۔ موضوع اگر ہے، معنی دار اگر ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، یا تو مفرد ہوگا یا کیا ہوگا؟ مفرد ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم، کتاب۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں کیا کہا، مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو مفرد یا کلمہ دونوں کی ایک ہی تعریف ہے، جو کس کو کہتے ہیں؟ لفظ بامعنی مفرد۔ اسم ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کی ملائے سمجھ میں آ جائیں اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے درہم، علم، وارث۔ تین مثالیں کیوں دی؟ درہم یہ کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ مصدر۔ وارث کیا ہے؟ اسم کی تین قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ نہ اس سے کوئی لفظ بنا اور نہ اس سے کوئی بنایا گیا، جیسے رجل، فرس، عمار، جعفر، سفرجل۔ سفرجل ایک پھل کا نام ہے۔ مصدر ایسے اسم کو کہتے ہیں جو خود تو کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنائے جاتے ہیں، جیسے نصر، ضرب، علم وغیرہ، کہ ان سے ماضی، مضارع، امر نہیں، اسم، فاعل وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اور آپ کو بتایا گیا کہ مصدر یعنی جو خود کسی سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے کوئی دوسرا لفظ کلمہ نکلے۔ مشتق ایسے اسم کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنایا جائے، جو مصدر سے بنایا جاتا ہو، جیسے ناصر، منصور، یہ نصر مصدر سے بنائے گئے ہیں۔ ناصر کس سے بنا ہے؟ نصر۔ منصور بھی کس سے بنا ہے؟ نصر۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کی ملا ہوئے سمجھ میں آ جائے، یعنی خود اپنا معنی کو بتائے۔ اگر فعل کہے کوئی ضرب تو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ نصر کہا اس نے مدد کی، ینصر دیکھیے اس میں غلط ہے، کتاب میں غلط ہے، نصر کر دیا ہے، جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ نصارا، فعل ہے نا، نصارا۔ ینصر مدد کرتا ہے یا فتح اس نے کھولا، اور یفتح کھولتا ہے یا کھولے گا۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملا ہوئے نہ سمجھے جائے۔ کل بتایا تھا کہ حرف وہ کلمہ ہے کہ خود اپنا معنی بتائے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ حرف جب اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے تو حرف کا کیا فائدہ ہے؟ حرف کو لے کے کیا کریں؟
کہتے ہیں ربط کا معنی دیتا ہے، یعنی جوڑنے کا، کہتے ہیں کنگ میکر، کیا کنگ میکر یعنی کیا بادشاہ کو خود بناتا ہے، گرچہ بیچارہ کمزور ہے۔ حرف کا معنی کنارہ، طرف، حرف کا لفظی معنی کیا ہے؟ کنارہ، طرف، کمزور ہے۔ جیسے مان لیجیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بیچ والے اگر کوئی ادھر سے پتھر مارے یا ادھر سے پانی پھینکے تو پہلے کس کو لگے گا؟ ہاں سائڈ والا، بیچ والا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ زیادہ تر ہاں، اس لیے طرف کنارہ، اس لیے کمزور ہوتا ہے بیچارہ۔ حرف کا معنی کیا ہے؟ کنارہ۔ تو کنارہ کیوں کہتے ہیں اس کو، یا کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ نہ تو مسند ہے اور نہ ہی مسند ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آخر میں آتا ہے، آخر میں نہیں آتا، وہ بیچ میں بھی آ سکتا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ نہ تو وہ مسند ہے اور نہ ہی مسند ہے۔ پھر کیا کام کرتا ہے؟ کہیں گے ربط کا کام ہے، ربط مطلب جوڑنا، یعنی گرچہ بیچارہ کمزور ہے اور اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا، لیکن اس کے بغیر اسم اور فعل اپنا معنی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، دونوں کو جوڑنے کا کام کون کرتا ہے؟ حرف کرتا ہے، اسی لیے اس کو حرف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ سوالات بھی ہیں، پھر اسم کی علامات بتائیں، اسم کی علامت نے ابھی جو بتایا۔ اچھا، یہاں ایک شبہ کا ازالہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صفحہ نمبر 12 اس کے بعد والے میں آخر میں علامات فعل سے پہلے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کسی طالب علم کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ تثنیہ اور جمع یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت یا فعل کی علامت؟ اسم کی علامت۔ تو ہم تو پڑھتے ہیں ضربا ضربا، یضرب یضربان، تثنیہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یضربون جمع بھی ہوتا ہے، تو فعل میں بھی جمع اور اسم میں بھی جمع، تو پھر کیسے آپ نے کہا تثنیہ اور جمع؟ اس لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فعل بذات خود کبھی جمع نہیں ہوتا۔ یہاں کون سی چیز جمع ہے؟ ضمیر، یہ اس کی علامت ہے نا۔ یا ضریبون، یا ضریبون فعل ایک ہی ہے، فعل کبھی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، جو حقیقت میں کیا فاعل ہوتا ہے، ضمیر ہوتی ہے وہ۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فعل کبھی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا۔ اسی شبہ کو یہاں کہا کہ فائدہ ممکن ہے کسی طالب علم کے ذہن میں یوں شبہ ہو کہ تثنیہ اور جمع بھی فعل ہوتا ہے، فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، جیسے ضربا یضربان نصروا ینصرون، تو پھر یہ دونوں اسم کی علامت کیسے ہوگی؟ علامت تو ایسی شے ہوتی ہے۔ علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں پائی جائے وہ دوسری چیز میں نہ پائی جائے، اس کو کہتے ہیں خاصیت۔ اسی لیے بعض کتابوں میں آپ پائیں گے اسم کی خواص، خاصیتیں۔ تو خاصیت کسے کہتے ہیں؟ جو دوسری چیز میں نہ پائے۔ میری خصوصیت ہے، آپ کی خصوصیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز دوسرے میں نہیں پائے گا، اس کو خصوصیت کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسی شے ہوتی ہے جو کسی اور میں نہ پائی جائے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ فعل کے صیغہ جو تثنیہ اور جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے، یعنی فعل جو تثنیہ اور جمع ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ علامت تثنیہ اور جمع کی ہوتی ہے، وہ حقیقت میں اسم ہے نا۔ تو اسی کو کہا وہ فاعل کے اعتبار سے ہیں، اور فاعل اسم ہوتا ہے، جیسے مثال مذکور میں مارنے والے دو ہیں، اس لیے ضربا کہا۔ اسی طرح مدد کرنے والے بہت سے ہیں، اسی لیے نصروا کہا، نصرا اور نصروا، ضربا اور ضربوا۔ ضربا تثنیہ کی علامت لایا، یہ بات اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ مارنے والے کتنے ہیں؟ دو ہیں، مدد کرنے والے دو ہیں۔ یا جمع کا صیغہ لائیں تو مارنے والے یا مدد کرنے والے کتنے ہیں؟ زیادہ ہیں۔ اس کے بعد فعل کی علامت بتائیں، ہے نا، اور اس کے بعد پھر حرف کی علامت۔ اس کے بعد مرکبات کا بیان۔ تو مرکب ہم نے ابھی پڑھا کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ اگر ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب۔ تو مرکب ہو یا تو مفید ہوگی یا غیر مفید، تو ہم لوگ یہاں پڑھ رہے تھے مرکب مفید اور مرکب غیر۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے یہاں ان ضرب زید، ان ضرب زید کتنے کلمات ہیں؟ تین کلمات۔ تو مفید ہے کہ غیر مفید؟ غیر مفید ہے کہ مفید؟ غیر مفید ہے۔ ہاں، تین کلمہ ہیں پھر بھی کیا ہے؟ غیر مفید ہے۔ کیوں؟ ہاں، اس لیے کہ پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسناد اس میں نہیں پایا جاتی، گرچہ تین ہے مگر دوسری جو شرط ہے اسناد والی وہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ اگر زید مارے
اگر زید نے مارا، اگر زید نے مارا، تو کچھ سمجھ میں آیا؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ غیر مفید ہے۔ اب ایک اصطلاح میں ایک اور کلمہ آتا ہے جو آپ آگے چل کے ابن عقیل وغیرہ میں پڑھیں گے، ایک لفظ آتا ہے کلم، کلمہ، کلام تو ہم نے جانا، ایک اور کیا آتا ہے؟ کلم، کلم ہے نا، کلمہ سے تا حذف کر دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ کلم۔ کلم کس کو بولتے ہیں؟ جس میں 3 کلمات، کلم کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 کلمات، چاہے پوری بات سمجھ میں آئے یا پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اس کو کیا کہیں گے؟ کلم۔ کلم کسے کہیں گے؟ جس میں 3 کلمات، چاہے پوری بات سمجھ میں آئے یا پوری بات سمجھ میں، مان لیجئے ضرب قرأ محمد القرآن، اس میں بھی 3 کلمات ہیں، اس میں بھی کتنے کلمات؟ 3 ہیں۔ یہ مرکب مفید ہے کہ غیر مفید؟ مفید ہے، لیکن اس کو کلام بھی کہیں گے اور کلم بھی کہیں گے، 3 ہے اس لیے کیا کہیں گے؟ کلم۔ اور یہاں مرکب غیر مفید ہے، مرکب، اور اس کو کیا کہیں گے؟ کلم کہیں گے، کلام نہیں کہیں گے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ کلام بھی ہے اور کلم بھی ہے، اس میں اسناد پایا جائے، اس میں اسناد نہیں پایا جائے، اس لیے کیا ہے؟ کلم اور کلام دونوں ہے، اور یہ صرف کیا ہے؟ کلم ہے، کلام نہیں ہے۔ تو مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید۔ اور پھر مرکب مفید اگر ہے، جملہ ہے، تو جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اور پھر وہ جملہ فعلیہ اگر ہے تو خبریہ اور انشائیہ دونوں قسم ہو سکتی ہے، اگر احتمال ہو جھوٹ یا سچ کا تو خبر، اور احتمال نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انشاء۔ اور غیر مفید جو ہے اس کی کتابوں میں الگ الگ قسمیں بتاتے ہیں۔ کیا قسمیں بتاتے ہیں غیر مفید کی؟ 4 قسمیں یا 3 قسمیں، بعض کتابوں میں ہیں 3 یا 4 قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کیا مطلب ہے؟ مرکب اضافی کا اضافی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ توصیف۔ تیسری قسم کیا ہے؟ مرکب بنائی یا عددی بھی بولتے ہیں، عددی۔ اور چوتھی قسم کیا ہے؟ مناسب۔ اور بعض لوگ اس کو بھی 5، اس کی 2 قسمیں کرتے ہیں، ہے نا، 2 قسم کیا کرتے ہیں؟ اس کے آخر میں اسماء صوت ہو، یعنی سیبوئی اور فعل بک، تو 3 یا 4 یا 5 قسم۔ کچھ لوگ 3 قسمیں کرتے ہیں، کچھ لوگ 4 قسم، اور کچھ لوگ 5 قسم۔ بہرحال اضافی سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ اضافی۔ اضافی کا کیا مطلب ہے؟ اضافت، اضافت، اضاف یضیف اضافتن، باب افعال کا مصدر، باب افعال کا مصدر، باب افعال کا مصدر اضاف، اسی سے نسبت کی گئی ہے اضافیٌ، یعنی مضاف اور مضاف۔ جیسے کوئی مثال؟ غلام زید اور ابو محمد، کتاب محمد اور ابو محمد، طالب مدرسہ، صحیح ہے، اور ابو محمد، ابو محمد، صحیح ہے۔ اس میں پہلی بات یاد رکھنی ہے، مضاف مضاف الیہ، بہت سارے طلباء ایسے ہوتے ہیں جس کو تمیز نہیں ہوتی ہے، فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، موصوف صفت کیا ہوتا ہے، اس لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اضافت میں مضاف کسی چیز کی اضافت کی جائے، کا، اس کا قلم، اس لیے عربی ترجمہ کرتے وقت اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کاکے کی یا رارے ری، کاکے کی یا رارے ری، اس کا قلم، اس کا قلم۔ اب یہاں دیکھیں سب میں ترجمہ، زید کا غلام، محمد کی کتاب۔ کاکے کی یہ ترجمہ میں کا اور کی مؤنث اور مذکر کے اعتبار سے ہوگا، اور کے جب آئیں گے تو جمع کے لیے کیا آتا ہے۔ طالب مدرسۃ، مدرسے کا طالب علم، مدرسے کا ایک مدرسے کا طالب علم۔ ابو محمد، محمد کا باپ۔ عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ ربنا، ہمارا ربی، میرا رب، یہ بھی کیا ہے؟ مضاف اور مضاف۔ پہلی بات یاد رکھنا ہے کہ پہلا والا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف۔ مضاف کون سے کا ہے؟ واحد مذکر، اسم مفعول، فاعل نہیں ہے، اسم اضاف یضیف اضافة فهو مضیف، واضیف یضاف اضافة فهو مضاف، اسم مفعول ہوا، اضافت کی گئی، جس کی طرف اضافت کی گئی۔
جس کو مضاف بنایا گیا یا جس کی اضافت کی گئی ہے تو مضاف پہلا والا ہوتا ہے. غلام و زیدن زید کا غلام یہ کیا ہے مضاف کس کی طرف اضافت کیا زید کی طرف تو زید کیا ہوگا مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی جائے. یاد رکھنا ہے کہ مضاف اگر ہے تو ہمیشہ مضاف الیہ ہمیشہ مضاف الیہ ہمیشہ اور مضاف کا اعراب کیسے ہوگا عامل کے اعتبار سے اس کا کوئی مخصوص اعراب نہیں بلکہ عامل کے اعتبار سے. اگر مان لیجیے ہم نے یہاں ہادا شروع میں لایا تو ہادا کیا کہیں گے غلام یا جا کہیں گے تب بھی کہیں گے غلام. اگر رائے تو ہم نے کہا غلام اگر مرر تو بے کہیں غلام. ان اگر لائے شروع میں ان غلام کانا غلام اگر اسم بنائے کانا کی خبر بنائے تو کیا ہوگا غلام. تو عامل کے اعتبار سے مضاف کا اعراب ہوگا لیکن مضاف الیہ ہمیشہ یہ کس حالت میں ہے ہمیشہ کس حالت میں ہوگا حالت جر سب مضاف الیہ ہمیشہ مجرور. دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی تنوین کو قبول نہیں کرے تنوین نہیں آتی ہے کس پر. تیسری بات یاد رکھنی ہے کہ تثنیہ اور جمع اگر ہے تو نون حذف ہو جاتا ہے. تثنیہ اور جمع کا نون کیا ہوگا گر جائے. تبت یدا ابی لہب یدا ابی یدا نہیں تھا اصل میں یدا نہیں تھا. والمقیم الصلاۃ مقیم الصلاۃ اصل میں کیا تھا مقیمین نون گر گیا. تو اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون گر جاتا ہے جمع کا نون گر جاتا ہے تنوین اس پر نہیں آتی ہے. تنوین گر جاتی ہے یا تنوین نہیں آتی ہے یا قبول نہیں کرتا ہے مضاف. یہ باتیں یاد رکھنی. توصیف اور صفت. صفت میں کیا ہوگا موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے گا. رجل صالح نیک آدمی. آدمی کیسا یا برا آدمی کہیں گے سیئ برا آدمی اچھا ہو یا برا. اچھائی یا برائی اگر بیان کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں صفت. موصوف اور موصوف کون سے کا ہے اسم مفعول. بحث کیا ہے اسم مفعول. باب ضربا وصفا یصف اصل میں کیا تھا یصف. امین الصرف میں پہلا قاعدہ ہے نا واو اگر علامت مضارع مفتوحہ وصفا یصف سے اسم مفعول کیا بنے گا موصوف یعنی جس کا وصفا کا معنی کیا بیان کرنا. وصفا کا معنی وصفا یصف سے موصوف یعنی جس کے بارے میں بیان کیا جائے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے پہلا والا تو اس کو کیا کہتے ہیں موصوف. اب مان کی مثال دیجیے کوئی بھی مثال دیجیے. جیسے ابھی کہا رجل صالح اور کوئی مثال کتاب کامل کتاب جدید طالب مجتہد طالب. اور کوئی مثال ثوب زید نہیں ہوگا جید ثوب جدید جمیل ہے نا. تو رجل صالح دیکھیے یہاں موصوف صفت آگے پڑھیں گے ہم لوگ اعراب میں دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے. اب یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے نا اس کے بارے میں اچھا یا برا. آدمی کیسا آدمی نیک آدمی. تو نیک اس کے بارے میں نے کہا پہلا والا کیا ہوگا موصوف اور اسی کی یہ کیا ہے صفت ہے. کتاب جدید نئی کتاب ایک نئی کتاب. کتاب جدید طالب مجتہد کیا معنی ہے ثوب جدید نیا کپڑا نیا. تو سب میں دیکھیں گے دوسرا والا پہلے والے کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا صفت بیان کر رہا. اس کو کیا کہیں گے موصوف. اور دیکھیں دونوں میں کتنا آسمان زمین کا فرق ہے. زید کا غلام یہاں موصوف صفت کہہ سکتے ہیں یا اس کو رجل صالح اس کو مضاف الیہ کہہ سکتے ہیں. اس کو یاد رکھنا ہے دونوں میں فرق جو ہے واضح رہنا چاہیے. تو اضافی اور توصیفی. اضافی کا مطلب مضاف اور توصیفی کا مطلب موصوف اور صفت. تیسری قسم جو ہے وہ کیا ہے بنائی. بنائی اور عددی دونوں نام ہے اس کا. بنائی کو بنائی کیوں کہتے ہیں بنائی یعنی 11 سے لے کر کے 19 تک 11 سے لے کر کے 19 تک کی جو عدد ہے تعداد ہے اسی کو کہتے ہیں مرکب بنائی. کیونکہ دو کلمہ ہوتا ہے
اصلاً کیا ہوتا ہے؟ دو کلمہ ہوتا ہے. 11 کی عربی کیا ہے؟ احدا. اگر مذکر ہے، اگر مؤنث ہے تو کیا کہیں گے؟ 11. تو 11 ہے، 11 ڈیجٹ جب آپ کہیں گے یہ 1 اور 1 یعنی کیا؟ 10 اور 1. 10 اور 1 دونوں مل کے نہ بنتا ہے. ایک کا مطلب یعنی 0 یہاں محذوف ہے، تو دونوں کو ملا کر کے کیا ہے؟ 11. اسی طرح عربی میں، تو عربی میں اصل دو لفظ تھا، کیا تھا؟ ایک عشرہ اور ایک احد. دونوں کو ملا کر کے، اصل میں واو تھا بیچ میں، واو کو حذف کر دیا، لیکن معنی واو کا کیا ہے؟ موجود ہے، برقرار ہے واو کا معنی. احدا یہاں واو تھا، واو کو حذف کر دیا لیکن اس کا معنی موجود ہے. احدا عشرہ. تو اسی عربی میں آپ پڑھیں گے نحو میں آگے کہ بنا یا مبنی اگر کسی لفظ کے معنی کو متضمن ہو، کسی لفظ موجود ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ وہ مبنی ہوتا ہے. کیا ہوگا؟ مبنی. مبنی ہونے کی کئی وجوہات ہیں، نحو میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. کئی وجوہات ہیں. مبنی الاصل کے مشابہ ہو یا کسی حرف کے مشابہ ہو تو ایسی صورت میں مبنی ہوتا ہے. تو احد عشرہ اصل میں کیا تھا؟ احد و عشرہ. تو یہ واو جو ہے محذوف ہے، تو واو کو حذف کر دیا لیکن معنی متضمن ہے، اسی لیے اس کی وجہ سے اب دونوں کیا ہو گیا؟ دونوں مبنی ہو گئے. یہ بھی مبنی ہو گیا اور یہ بھی مبنی ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتا ہے. دونوں جز 11 سے لے کر کے 19 تک، بس باقی نہیں، 11 سے لے کر کے 19 تک دونوں جز کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح. چاہے حالت رفع میں ہو، فاعل ہو، چاہے مفعول بہ ہو، چاہے مجرور ہو، ہر حال میں کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا. اور یاد رکھنا ہے کہ مبنی علی الفتح ہوگا سوائے لفظ کس کے؟ صرف اسنا کی. مان لیجیے عشرہ یہاں اتنا ہے، تو اتنا لفظ یہ صرف معرب ہے، یہ بھی مبنی، یہ بھی کیا ہے؟ مبنی. حالت رفع میں اتنا، حالت نصبی جر میں اثنین، اور اگر مؤنث ہے تو کہیں گے اثنتا اور اثنتین. صرف یہی لفظ معرب ہے 19 میں سے، 11 سے لے کر کے 19 تک صرف یہی لفظ کیا ہے؟ معرب. باقی سب کے سب کیا ہے؟ مبنی. اس پر مبنی ہوگا فتح پر. یاد رکھیے اگر مان لیجیے ہم کہتے ہیں 11 مرد آئے، حالانکہ فاعل ہے. احد عشرہ ممیز اور رجلن کیا ہے؟ تمیز. مل کر کے کیا ہے؟ فاعل ہے. کس کا؟ تو جاء اگر ہم یہاں کہتے ہیں جاء احد عشرہ رجلن، تو یہ دونوں مل کے کیا ہے؟ عدد ممیز، اور یہ کیا ہے؟ تمیز. مل کر کے جاء کا کیا ہے؟ فاعل. تو ترکیب میں کیا ہوا؟ فاعل. تو فاعل ہوا، اس کے باوجود کیا کہا ہم نے؟ احد عشرہ. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہاں جا کے بجائے رأیتو کہیں، رأیتو تب بھی کہیں گے احد، لیکن مفعول ہونے کی وجہ سے یہ احد پتہ نہیں ہے. کس وجہ سے؟ اگر یہاں ہم مررتو با لگا دیں، با مررتو با، تب بھی کہیں گے احد. مررتو بے احد عشرہ. مررتو حالانکہ بار بچے رہے تو مجرور ہوگا، لیکن حالت جری میں پھر بھی کیا ہے؟ احد عشرہ. کیوں؟ مبنی ہے، مبنی علی الفتح. 13 یا 19 تک، 11 سے لے کر کے 19 تک کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح. اور آپ پڑھ چکے ہیں تمیز میں کہ 11 سے لے کر کے 99 تک کی تمیز کیسے ہوگی؟ مفرد منصوب. اور 11 اور 12 میں موافقت، موافق لائن، مذکر کے لیے مؤنث، مذکر اور مؤنث کے لیے، اور 13 سے لے کر کے 19 تک مخالف لائن، یعنی مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر. کون سا لفظ موافق لائن ہے؟ کون سا لفظ؟ پہلا والا لفظ. مان لیجیے 13 مرد اور 13 عورت، ایک طرف مرد اور ایک طرف کیا ہے؟ عورت. 13 مرد آئے مان لیجیے، تو 13 میں ہم کو کیا لانا ہے؟ مخالف کی موافق، مخالف لانا ہے. 11 اور 12 میں صرف موافق رہے گا، اور 13 جیسے ہو جائے گا کیا ہوگا؟ مخالف. تو 13 مرد آئے تو کیا کہیں گے؟ مخالف لانا ہے، مذکر.
सलासता आशरा। देखिए यहाँ सलासता लाए तो पहला वाला जो है ये क्या होगा मुखालिफ, दूसरा जो है दूसरा जुज़ ये क्या होगा मुताबिक रहेगा। सलासता आशरा तमीज़ कैसे होगी मुफरद मंसूब, मुफरद मंसूब। जाआ या जाआनी सलासता आशरा रजुलन। इसी तरह अगर राय तो कहें मरर तो बे कहें, सब में क्या कहेंगे सलासता आशरा। अगर औरत के लिए है तो यहाँ क्या कहेंगे जाआ आशरा। देखिए ये मुखालिफ। सलासा आशराता क्या कहेंगे इम्राअतन, मुफरद और मंसूब। जाअत सलासा आशराता। ये मुअन्नस में एक बात और याद रखना है, साकिन पढ़ना। ये जो सीन है इसको क्या पढ़ते हैं साकिन। आशराता ऊपर में आशारा पढ़ा और यहाँ क्या पढ़ेंगे आशरा। सलासा आशराता इम्राअतन, चाहे हालत रफ़ी में हो, हालत नस्बी में हो, हालत जर्री में हो, सब में ऐसे ही पढ़ा जाएगा। क्यों? इसलिए कि दोनों जुज़ क्या होता है मब्नी अलल। तो यहाँ जो हमने बेना ही कहा तो बेना क्यों कहते हैं 11 से लेकर के 19 तक, क्योंकि ये मब्नी अलल फतह। और आददी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आदत होती है। ये आदत होने की वजह से उसका नाम क्या है आददी। और आखिरी सूरत क्या है मना सर्फ, मना सर्फ। और मना सर्फ की कुछ लोग यानी दो किस्में करते हैं, एक जिसके आखिर में क्या हो सौत हो, इसमें सौत आवाज है ना, यानी वही सीबा वही ले अलग अलग लफ्ज है, दोनों को मिला दिया तो मुरक्कब हो गया, दो कलिमा को मिला करके एक कलिमा बना दिया। अब इसको सीबा वही आखिर में जो ये लफ्ज है ये कलिमा है ये क्या है इसमें सौत है, सौत है ना। सीबा वही है, नफ्ता वही है, अमरा वही है जिसके आखिर में होता है। तो और कुछ लोग फर्क नहीं करते हैं। और दूसरा है फाला बक, इसको मनासर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका इराब आम तौर से, इसमें इख्तिलाफ है, आम तौर से क्या होता है मनासर्फ में गैर मुनसरिफ का इराब, गैर मुनसरिफ का इराब। जैसे अहमद है, उमर है, इब्राहिम, क्या इराब होता है हालत रफ़ी में हालत नस्बी और जर्री में फतह के साथ। तो उसी तरह से पहला जुज़ ये मब्नी अलल फतह होता है, बअला बक्कु, रअयतु बअला बक्का, मररतु बिबअला बक्का।